اور میرے پیارے عزیز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے ارباب فکر کے سامنے جس مہربان موضوع پر اظہار خیال کرنا ہے وہ ہے اسوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، عظمت انسانیت کا معیار۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ جناب صدر، زمانے بھر میں کتنے ہی انقلاب آئے اور وقت کے صحراؤں میں گم ہو گئے، کتنے ہی مسلح صفحہ ہستی پر ابھرے اور تاریخ کے نیا خانوں میں کھو گئے، کتنے ہی منشور اور نظامی انسانیت کے سرفرازی کے دعوے دار بن کر طلوع ہوئے، مگر سرابوں کے گردبار میں ان کے غروب ہونے کا منظر نہایت عبرتناک تھا۔ یہ شرف فقط آقا اعلیٰ مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لازوال اسوہ کردار ہی کو حاصل ہے کہ جس کی ابدت مسلمہ اور جس کی جامعیت عظمت انسانیت کا سب سے بڑا معیار ہے۔ اس لیے صحابہ بصیرت اس فکر کے اعتراف پر مجبور ہے کہ پیغام صبح زندگی اسوہ حضور کا، پیغام صبح زندگی اسوہ حضور کا ہے، تازگی ہی تازگی اسوہ حضور کا، دنیا کی آرزو ہے یقبا کی جستجو یہی، دنیا کی آرزو ہے یقبا کی جستجو یہی، عظمت رہے حیات میں اسوہ حضور کا۔ جناب صدر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ عظمت انسانیت کا معیار کیوں نہ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انسانیت تھی کہاں؟ انسانی ہاتھوں کی دبا شدہ اصنام کی پرستش ہو رہی تھی، بچے زندہ زمین میں دفن ہو رہی تھی، شراب، جوا اور بے حیائی کی تہذیب اور نسل و غارت گیری کا تمدن کا نام دے دیا گیا تھا۔ صرف جزیرہ نما عرب میں ہی نہیں بلکہ 14 صدی پہلے کے ایران، مصر، ہند اور چین میں بھی مصلحت کی سولی پر لٹکتے ہوئے انسانیت کو روحاں سننے والے کان بہرے ہو چکے تھے۔ ایسے دور پرآشوب میں جناب والا فاران کی چھوٹی زبان اور مہتاب نبوت نے انسانیت کو حیات نو بخش دی۔ میرے آقا نے غمزدوں کو زندگی کا شعور دیا، بے بسوں کو اوپر اٹھایا اور زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ زندہ دفن کی جانے والی مظلوم بچیوں کا داریدار داماد باوقار زندگی کے موتیوں سے مر دیا، ماں باپ کے قدموں تلے جنت رکھ دی، غلاموں کو شوکت کسرائی اور مجبوروں کو عظمت نارائی بخش دی۔ انسانی مذاہب کی پرستش کرنے والوں کو انوار توحید سے آشنا کر دیا، شیطانیت کو قصر ہلاکت زمیں بوس ہو گیا اور چمنستان انسانیت پر بہار آئی۔ آئے حضور زشت کا سامان مل گیا، آئے حضور زشت کا سامان مل گیا، انسانیت کا چاکدہ دامان مل گیا، معیار زندگی بنی سیرت حضور کی، معیار زندگی بنی سیرت حضور کی، شرک و ہوا اس کا ایوان ہل گیا۔ جناب صدر، اس چمنستان انسانیت کو اسوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نام ملا۔ یہ اس ام لگا مگر دانائے کل کا فیضان تھا جس کی سیرت حیات کلام ربانی میں ڈھلتا قرآن ناطق کا روپ اختیار کر چکی تھی، جو صادق بھی تھا اور امین بھی، جو ملک کا بہترین شہری بھی تھا اور کشور اسلام کا تاریخ ساز حکمران بھی، جو سالار افواج بھی تھا اور مقنن اعظم بھی، جو شرع قرآن بھی تھا اور شرع اسلام بھی، جو قاضی القضاء بھی تھا اور معیشت کے عقیدے سلجھانے والا تاجر بھی، جو مسجد کی چٹائی پر بیٹھتا تھا مگر ماضی، حال اور مستقبل تینوں زبانوں پر رفت رکھتا تھا، جو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی تفسیر تھا۔ ہاں وہی جو انک لعلی خلق العظیم کی تنویر تھا، ہاں وہی جو ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی کی تصویر تھا، جو تلوار کی نوک سے نہیں بلکہ الفاظ کی تاثیر سے دلوں پر حکومت کرتا تھا، جس کے کردار کی عظمتوں کو دیکھ کر اغیار اس کی توصیف میں رد اللسان ہو گئے کہ انسانیت کا دل نشیں معیار آپ ہے، انسانیت کا دل نشیں معیار آپ ہے، دنیا ایک زشت تو گلزار آپ ہے۔ صدر والا قدر بلا شبہ اسوہ حسنہ عظمت انسانیت کا معیار ہے، وہ معیار کہ اس کو شمع راہ بنا کر ہم آج بھی ظلمتوں کے صحراؤں میں بھٹکنے والے قافلوں کے مسافروں کے اپنی سرخوری کے پیغام دے سکتے ہیں۔ میرے آقا مولا کی حضور جبنین نیا ضم کرتے ہوئے اس احساس کے ساتھ اجازت چاہوں گی کہ اس عقل کم نگاہ کی عزت سے نکل کیا